بسم اللہ الرحمن الرحیم فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى فَأَكَلَا تو دونوں نے کھا لیا، منہا اس میں سے، فَبَدَتْ تو ظاہر ہو گئیں، لَہُمَا ان دونوں کے لیے، سَوْآتُہُمَا شرم گاہیں ان دونوں کی، وَطَفِقَا اور توافقہ شروع کرنا، کسی کام کے شروع کرنے کے بارے میں، تو دونوں لگے یخصفانی چپکانے، علیہما اپنے اوپر، من ورقی پتوں سے، الجنتی جنت کے، وعصا اور نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا تو وہ بھٹک گیا، بھول گیا۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، پس ان کے 70 کھل گئے اور معیشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا، یعنی درخت کا پھل کھا کر نافرمانی کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلوب یا پھر راہ راست سے بہک گیا۔ آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ نہایت خوبصورت ہے۔ اتنا عظیم شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، کمال عقل بخشی، اپنی جنت میں ہر نعمت عطا فرمائی، اسے صاف لفظوں میں شیطان کی دشمنی سے آگاہ کر دیا اور دشمن کی بات ماننے پر جنت سے نکلنے کی تنبیہ بھی فرما دی۔ اتنے عظیم شخص کو اس کے اتنے مہربان رب نے صرف ایک چیز سے منع فرمایا، مگر وہ اپنے رب کی اتنی عنایتوں اور شیطان کی واضح دشمنی کے علم کے باوجود اس کے ورغلانے سے اپنے رب کی حکم عدولی کیسے کر گزرا؟ جو شخص بھی اس واقعے میں غور و فکر کرے گا، اس کا تعجب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اللہ کی تقدیر کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی ہٹا سکتا ہے، اور یہ کہ دلیل جتنی بھی واضح اور مضبوط ہو، اس سے تبھی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرمایا ہو اور اسے مقدر فرمایا ہو۔ اس طرح کی بحث مقصود اس لیے ہے، یہ ساری باتیں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، جذب کر سکیں، سمجھیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اور آدم علیہ السلام کے سوال اور ان کے جواب سے بھی یہ بات واضح سمجھ آتی ہے۔ اس حدیث سے اگر کوئی یہ استدلال کرے کہ گناہ، حدیث ابھی بتاتی ہوں آپ کو، جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا گناہ تو ہمارا کیا قصور ہے اور ہمیں ملامت کیوں کی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ قبول ہونے اور گناہ ہونے کے بعد یہ جواب دیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے پوچھا الم انہکما ان تلکما الشجرہ، سورۃ الاعراف میں ہے، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے نہ تقدیر کا بہانہ بنایا اور نہ اپنا قصور اللہ تعالیٰ کے ذمے لگایا، بلکہ صاف صاف تسلیم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے برعکس ابلیس نے اپنا گناہ ماننے کی بجائے اسے اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیا، اور اس نے کہا، سورۃ الاعراف میں ہی ہمیں بتایا، پھر اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ گناہ کی معافی کے بغیر تقدیر کا عذر غلط ہے۔ ایک اور جواب
جو اس سے بھی قوی ہے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ نے نافرمانی کیوں کی، بلکہ انہوں نے انہیں اپنی اولاد کو جنت سے نکالنے اور مصیبت میں ڈالنے پر ملامت کی تھی، حالانکہ مصیبت پر ملامت نہیں کی جاتی خواہ وہ کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہو، بلکہ تسلی دی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو جائے تو اسے غلطی پر ملامت کی بجائے مصیبت میں تعزیت کی جاتی ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اس لیے غم مت کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہمارے باپ ہو، تم نے ہمیں نامراد کر دیا اور ہمیں جنت سے نکال دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ان سے کہا اے موسیٰ، اللہ عز و جل نے تمہیں اپنے کلام کے لیے چنا اور تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی۔ اے موسیٰ، کیا تم مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے مجھ پر طے کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو آدم موسیٰ پر دلیل میں غالب آ گئے، تو آدم موسیٰ پر دلیل میں غالب آ گئے۔ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى